نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے عورت میں چند خوبیوں کا ہونا خیال کیا جاتا ہے، یعنی ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی، مثلاً پہلی خوبی دیندار ہونا، اور یہی بنیادی خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت حاصل کرو، اور اگر وہ بے دین ہوگی تو اپنے شوہر کا دین بگاڑ دے گی، یعنی وہ شوہر کی مددگار نہیں بنے گی بلکہ اس کو تنگ کرے گی اور اس کو دین سے دور کر دے گی، اس کے اچھے ارادوں میں، اچھی سوچوں میں خلل ڈالے گی، اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، یعنی اسے ڈومینیٹ کرے گی۔ اور اگر وہ غیریت کی راہ اختیار کرے گی، یعنی الوف ہو جائے گی، یا یہ کہ شوہر میں اس کی کوئی ایسی دلچسپی نہیں، تو وہ ہمیشہ مصیبت میں رہے گا اور اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی، یعنی اسے اپنے شوہر میں انٹرسٹ نہیں۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جب انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے حقوق کہاں سے ادا کرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے یا اس کی ضروریات پوری نہ کرے، ایک طرح سے شوہر مصیبت میں ہے اور اس کی زندگی برباد ہے۔ دوسری خوبی اچھا خلق ہے کہ بد خلق کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑنا، اور خصوصاً بیوی ہو، تو اس میں نقصان ہی نقصان، فائدے کم ہے۔ تیسری خوبی حسن صورت ہے، کیونکہ اسی سے تو شیطان سے بچاؤ ہوتا ہے، اس لیے جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسن کی طرف توجہ نہیں کرتے، انہیں اتنا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کانی عورت کو اس کی بہن کے مقابلے میں پسند کیا۔ کانی سے مراد جس کی ایک آنکھ جو ہے وہ پوری طرح نہ ہو، صحیح نہ ہو، یعنی ناقص ہو یعنی۔ لیکن یہ بات شاذ و نادر ہوتی ہے، عام طباع اس کے خلاف ہے، ہر کوئی ایسا برداشت نہیں کر سکتا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ تاکہ ان کی بیوی ان کی زندگی کا مرکز نہ بن جائے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور بھی کر سکے۔ چوتھی خوبی حق کے مہر کا کم ہونا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح 2 درہم حق کے مہر پر کیا تھا، یعنی 2 درہم، اور وہ بہت پڑھی لکھی بیٹی تھی، جس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ کیونکہ وہ ان کے شاگرد تھے سعید بن مسیب کا، سعید بن مسیب آپ کو معلوم ہے کہ تابعی ہیں، اور اس نے کہا تھا اپنے شوہر سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یعنی شادی کے بعد اگلے دن پوچھا، کہا کہ استاد کے پاس جا رہا ہوں سیکھنے کے لیے، تو کہا کہ میں سعید کا سارا علم آپ کو میں خود سکھا دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کے مہر گراں نہ رکھا کرو، جس طرح عورت کی طرف سے زیادہ حق کے مہر کا مطالبہ برا ہے، اسی طرح مرد کی طرف سے جہیز کا مطالبہ بھی اچھا نہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت زیادہ مہر کا مطالبہ کرتی ہے، اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو زیادہ بڑا برائڈل گفٹ دے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اسی طرح ہسبینڈ اگر عورت سے کہے کہ تم بہت سی ڈاوری لے کر آؤ، جہیز لے کر آؤ، اپنے پیرنٹس کے گھر سے بہت سا مال لے کر آؤ، گاڑی لے کر آؤ، مکان لے کر آؤ، اتنا زیور ہونا چاہیے، تو یہ بھی بری بات ہے، کیونکہ ہسبینڈ کو تو رسپانسبلٹی لینا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا جب آدمی نکاح کرنے لگے اور پوچھے عورت کا جہیز کیا کچھ ہے تو سمجھ لو کہ وہ چور ہے، یعنی کوئی اچھا انسان نہیں ہے جس کو تم اپنی بیٹی دے رہے ہو، کیونکہ اسے بیٹی سے دلچسپی نہیں بلکہ کس سے ہے؟ اس کے مال سے کہ وہ لے کے کیا آ رہی۔ 5ویں خوبی کنواری ہونا ہے، کیونکہ شارع نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ اس لیے کہ کنواری عورت بنسبت بیوہ یا مطلقہ کے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ انڈیوائیڈڈ ہوتی اور اس سے بھی محبت پیدا ہوتی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ پہلی محبوب ہوتی۔ 6ٹھی خوبی یہ ہے کہ عورت ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس کی خواتین بالعموم صاحب اولاد ہوں۔ 7ویں خوبی نسب ہے، اور وہ حقیقتاً یہ ہے کہ عورت کسی دیندار اور نیک گھرانے کی، یعنی پیرنٹس بھی اچھے ہوں، نیک ہوں۔ تو اگر نیک ماں باپ ہوں گے تو انہوں نے کچھ تو نیک تربیت کی ہوگی، یعنی کسی لڑکی کو اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے والدین کا اخلاق کیسا ہے یا ان کا دین کیسا ہے۔ 8ویں خوبی یہ ہے کہ عورت اجنبی نہ ہو، اسٹرینجر نہ ہو، جیسے مرد کو
حکم ہے کہ عورت کو دیکھ کر نکاح کرے. اسی طرح عورت کے ولی کو بھی حکم ہے کہ مرد کے دین اور اخلاق اور حالات کو دیکھے، کیونکہ نکاح کے بعد تو وہ ایک طرح اس کی قیدی بن جائے گی، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اس کا خاوند فاسق یا بدعتی آدمی ہوگا تو عورت پر بھی ظلم کرے گا اور اپنی جان پر بھی ظلم کرے گا. یعنی اگر شوہر نیک نہیں تو عورت کے لیے بھی مصیبت ہوگا اور خود اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا، یعنی گناہ کر کے، غلط کام کر کے. ایک آدمی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں اپنی بیٹی کا کس سے نکاح کروں؟ تو کہا جو اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی متقی انسان سے. اگر وہ اس کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر ناپسند بھی کرے گا تو اس پر ظلم نہ کرے گا. آتا نا وعاشروہن بالمعروف، اور یہ بھی آتا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت سی بھلائی تمہارے لیے رکھ دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.